اب جیسے کہیں جانا ہے تو مطلب پیدل جائیے تو نہیں، چونکہ گاڑی ہے تو ہم گاڑی پہ جائیں گے، پیدل نہیں جائیں گے. تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے اچھا جو ایئر کنڈیشنر ہے وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے دیا تھا، اسے درخت کہتے ہیں. یعنی درخت کیا ہے؟ وہ ایئر کی کنڈیشن کو امپروو کرتا ہے نا. اور جو اس وقت کا ماڈرن ایئر کنڈیشنر ہے وہ تو کنڈیشن آف ایئر کو خراب کرتا ہے نا. یعنی بات واضح ہو رہی ہے. اب ہم نیچرل لیونگ کی طرف اگر جانا ہے تو اس کے لیے کچھ عملی طور پہ کرنے کے کام کیا ہوں، میں کچھ بیسک لیول پہ کچھ مشورے دوں گا. اور جب میں یہ لسٹ بنا رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی کم سے کم مشورے کیا ہو سکتے ہیں، بس میں اس سے زیادہ نہ دوں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بس 5 سے زیادہ نہ دوں. میں نے بہت سوچا کہ میں 5 مشورے دوں، اور لیکن وہ 5 سے تھوڑے سے بڑھ گئے، وہ 6 ہو گئے. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں زیادہ مشورے دوں گا تو پھر وہ مطلب بات نہیں بنے گی. مجھے امید ہے کہ میری بات کا یقین کریں گے کہ میں آپ کو کم مشورے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیچرل لیونگ کے نام پہ آپ کو مشکل میں ڈالوں. تو یہ 6 مشورے میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلا مشورہ، مالز اور ایڈورٹیزمنٹ، اس کو ایوائڈ کیجیے. یہ غض بصر کا جو حکم ہے نا، میں نے آج ہمیں ضرورت ہے کہ مطلب اشتہارات کو دیکھ کے بھی غض بصر فرمائیں. مطلب میں تو یہ کہوں گا آپ سے، اشتہار اور مالز کوشش کیجیے ان سے بچیں. اور وہ چیز جس میں یہ دونوں جمع ہیں، بازار اور اشتہار دونوں یکجا ہو گئے ہیں، اس کا نام ہے یہ موبائل. اور اس کے اندر بھی جو چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا ایپس. تو نیچرل لیونگ اسٹارٹ کرتے ہوئے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا ایپس کو ان انسٹال کر لیجئے. بہت سے لوگ شاید اس بات پہ حیران ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہو کہ میں کسی قسم کے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتا، اور میرے نام سے جتنے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہ میرے نہیں ہیں، اور یوٹیوب چینل بھی جو میرے نام سے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو ERDC کا ایک واحد آفیشیل چینل ہے جس کے اوپر ہمارے پروگرامز جاتے ہیں، وہ بھی میں خود اس کو نہیں مینج کرتا. تو اور میرے موبائل میں کوئی سوشل میڈیا ایپ انسٹال نہیں ہے الحمدللہ. میں نہیں دیکھتا اور نہ میں کہیں جاتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت سا وقت بچتا ہے. اور میں بہت سارے جو برانڈز ہیں، بہت ساری جو نئے ٹرینڈز ہیں ان سے ناواقف رہتا ہوں. تو یہ اس کو میں بہت خیر سمجھتا ہوں. مطلب جو وہ جو ہے نا خریداری کے جو ٹرینڈز ہیں، یہ چیز آ گئی، وہ چیز آ گئی، یہ خرید لو، وہ خرید لو. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایڈورٹیزمنٹ اور بازار کو ریزسٹ کریں، اور شاپنگ کا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کو ریزسٹ کریں. اگر کبھی شاپنگ پہ نکلیں تو لسٹ بنا کے نکلیے، اور اس میں بھی یہ سوچئے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اس کو خریدا جائے. اگر آپ خریداری کے ایکسپیرینس کو ریزسٹ نہیں کر پائے تو نیچرل لیونگ نہیں ہو سکے گی. آپ نے اپنی ضروریات کو خریدنے سے ہٹ کر سوچنا، مطلب جتنا خریداری کو کم کر سکتے ہیں آپ سوچئے. آئیڈیلی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بس مطلب 3 مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں، 2 مہینے میں ایک دفعہ، مطلب بہت کم، یا 6 مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں، اور آن لائن بھی نہ جائیں بازار میں. مطلب آپ جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں، اور ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھنے سے گریز کریں. تو یہ پہلا مشورہ ہے، اور اس کے لیے جیسے سوشل میڈیا ایپس کو ان انسٹال کریں. دوسرا مشورہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے نا اس کو چھوڑنا پڑے گا. پروسیسڈ فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی غذا جس میں سفید نمک، سفید چینی یا سفید میدہ شامل ہے، کوئی بھی ایسی فوڈ. اور یہ زیادہ تر فوڈ جو ہے بازاروں میں مل رہی ہے، پروسیسڈ فوڈ کے اندر یہ انگریڈینٹس شامل ہوں گے. اور فاسٹ فوڈ بھی اور پروسیسڈ فوڈ بھی، کیونکہ یہ پروسیسڈ سالٹ ہے اور یہ پروسیسڈ شوگر ہے. تو وائٹ شوگر از پروسیسڈ شوگر. اس سے جو چیز بن رہی ہے وہ بہرحال اس کے اندر ایک انگریڈینٹ پروسیسڈ ہے.
تو پروسیسڈ فوڈ وہ ہے جس کی شیلف لائف زیادہ ہے، یعنی ہر وہ غذا جس کے لیے اشتہار دیا جائے، ہر وہ غذا جو کارخانوں میں بن رہی ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ڈبے کے دودھ کی بجائے اللہ نے جو دودھ ان کے لیے رکھا ہے وہ دودھ انہیں عطا کیجئے۔ مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے بازار کا جو دودھ ہے اس میں پانی ملاتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھو بھائی پانی بھی مطلب کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، مطلب ٹھیک ہے انہیں نہیں ملانا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دودھ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات مجھے معلوم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو دودھ میں پانی ملا کے پیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پانی ملا لیتے تھے۔ یعنی بیچنے کے معاملے میں ہماری روایت اسلام کی جو تہذیبی روایت ہے لازمی کہتی ہے کہ خالص بیچو، تو بیچنے میں خالص بیچو، لیکن اپنے استعمال اور اپنے پینے کے لیے اس میں خود پانی ملاؤ۔ تو پانی ملا کے بیچنا تو حرام ہے، لیکن پانی ملا کے پینا جو ہے وہ مسنون ہے۔ تو ہمارا الٹا معاملہ ہے، مطلب پینے میں خالص چاہتے ہیں اور بیچنے میں ملاوٹی مطلب کر رہے ہیں، تو ہمیں بالکل اس کو مطلب ٹھیک کرنا ہے نا۔ یہ جو میں پروسیسڈ فوڈ کی بات کر رہا ہوں، بیکری کے آئٹمز ہیں، اس میں جو ہے وہ کنفیکشنری آئٹمز ہیں، اس میں سارا جو فوڈ انڈسٹری ہے، یعنی آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور آپ پھر اب لوگ پوچھتے ہیں اگر ہمیں میٹھا کھانے کے دل چاہے تو کیا کھائیں، تو بہت سارے اور آپشنز ہیں، وہ آپ لیجئے، وہ کھجور ہے، کشمش ہے، بہت سی اور گڑ ہے، وہ چیزیں آپ لیجئے۔ پروسیسڈ فوڈ کو چھوڑنا پڑے گا، پروسیسڈ فوڈ چھوڑے بغیر نیچرل لیونگ کی خواہش عجیب سی بات ہے، یہ دونوں میچ نہیں کرتی، یہ کانٹرڈکشن ہے۔ تو اسٹارٹ یہاں سے ہوگا، کیونکہ نیچرل لیونگ کے اندر بھی جو اس کا الٹیمیٹ ماڈل ہے نا، اس میں ہم فوڈ کی طرف جاتے ہیں، ہم فوڈ سسٹمز بناتے ہیں، ہم فوڈ فارسٹس بناتے ہیں، وہ بھی آرگینک نیچرل ہوتے ہیں نا۔ جب ایک آدمی کنزیوم ہی نہیں کر رہا، وہ اس کو فوڈ پانڈا سے پیزا منگوانے کی عادت ہے، برگر کھانے کی، زنگر برگر کھانے کی عادت ہے، اور اس طرح کی بہت سی خرافات، مطلب عجیب چیزیں وہ لے رہا ہے، اس کی عادتیں خراب ہیں، تو اب وہ نیچرل لیونگ میں نہیں جا سکتا۔ تو پہلی چیز جو دوسرا مشورہ ہے وہ اپنی فوڈ کے حوالے سے اس میں ٹھیک ہوں، اور اس میں فوڈ کے حوالے سے جیسے میں 5 چیزوں کو اس میں چھوڑیے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس میں ایک ہے سفید چینی اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، سفید نمک اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، اور سفید نمک کی جگہ کیا ڈالیں تو راک سالٹ، پنک سالٹ جو ہے وہ استعمال کیجیے۔ پھر سفید میدا، اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، تو اس کی جگہ کیا کریں تو وہ اس کی جگہ ہول ویٹ استعمال کریں، اور ہول ویٹ میں اگر جو ملا لیں، مکئی کا آٹا ملا لیں تو بہت اچھا ہے، بھوسے والا آٹا، چکی والا آٹا، یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ جو تیل اور گھی جو انڈسٹری میں بن رہا ہے گھر میں آنے ہی نہ دیجیے، مطلب اس کام میں کوئی آپ کو نہیں روک رہا، یہ آپ کا صرف گروسری میں آپ کا ایک فیصلہ ہے۔ آپ پھر آئل کون سا یوز کریں، پہلی بات تو یہ کہ آئل جو ہے نا وہ نیڈ نہیں ہے، لیکن اب ہم اتنے یوز ٹو ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آئل ڈالنا ہے تو ڈال لیں، لیکن ہمیں آئلز کم کرنے چاہیے، کیا مطلب ٹھیک ہے ہم آئلز لے سکتے ہیں، ہمیں لینے چاہیے، لیکن جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر کھانا آئل میں ہو، تو اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں، لیکن جو کم از کم یہ والے آئلز ہیں جو انڈسٹری میں بن رہے ہیں ان سے نکلیے آپ، مطلب وہ آپ کو جو بھی مطلب ان کا سلوگن ہو کہ دیکھیں یہ ممتا کے طور پہ آپ یہ آئل خرید لیں، یہ بپتا کے طور پہ خرید، ان سب اس دھوکے میں مت آئیں آپ، کوئی مامتا وغیرہ آپ کو تیل سے نہیں ملے گی۔ ماں کے سر پہ تیل لگائیں یا اس کی ٹانگیں دبائیں یا کوئی اس کی خدمت کریں تو چلیں بنے گا۔ تو پھر کون سا آئل ہو، سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، یا اگر زیتون کا تیل ہے تو وہ اوپر سے ڈالیے، یا پھر دیسی گھی، یا پھر اینیمل فیٹ۔ اینیمل فیٹ بہت اچھا ہے، آپ نے گوشت لیا، آپ نے کہا چربی کے ساتھ دیجیے گا، اسی چربی میں آپ نے بنا لیا، اس میں آپ کو کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اینیمل فیٹ ہے۔ تو یہ 5 آپشنز میں نے آپ کو مطلب بتائے، تو یہ چوتھی چیز ہے جو مطلب فوڈ میں آپ نے چھوڑنی چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے ٹھنڈا پانی، جو ان نیچرلی ٹھنڈا پانی ہے
रेफ्रिजरेटर का पानी है या डिस्पेंसर इलेक्ट्रिक कूलर है, मसनूई तरीके से जो पानी ठंडा किया गया है वो आपकी जिस्म के लिए ठीक नहीं है और वो गैर तैयब है। अब इसकी अपनी तफसील है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ। लेकिन आपको चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर, जब सर्दी होती है आपको ठंडा पानी उसी वक्त पीना चाहिए जब ठंड होती है, तो वो नेचुरली ठंडा होता है, उस दिन पी लीजिए ठंडा पानी। आप 1 डिग्री या -1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा ही है घर में नेचुरली, तो वो पी लीजिए आप। लेकिन इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए कि बाहर टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और आप पानी पी रहे हैं बिल्कुल 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक और नुकसानदेह। लेकिन इसके हम आदी हो गए, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये मैंने प्रोसेस्ड फूड के हवाले से बात की कि उसको छोड़ना है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है ना, उसके लिए एक एक्टिविटी दूंगा। तीसरा पॉइंट है फ्रोजन फूड को छोड़ना है या रेफ्रिजरेटेड फूड को छोड़ना है। उसके लिए एक एक्सरसाइज कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में फ्रिज भी है और डीप फ्रीजर भी है? अगर आप नेचुरल लिविंग की तरफ जा रहे हैं तो गोल आपका ये होना चाहिए कि डीप फ्रीजर को रुखसत करें, और फिर दूसरा गोल ये होना चाहिए कि फ्रिज के साइज को रिड्यूस करें। इफ यू हैव अ फ्रिज दैट शुड बी स्मॉल इन साइज, क्योंकि जब फ्रिज बड़ा होता है तो उसके नतीजे में होता क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं। यानी अगर आप नेचुरल लिविंग की ख्वाहिश करते हैं ना, तो अब आपको मैं एक अमली एक्टिविटी दे रहा हूं। आज इस वेबिनार के बाद आप सब लोगों ने, बल्कि जब भी आपको, अब आप चाहें तो आज करें या वीकेंड, बल्कि वीकेंड तो शुरू हो गया ना, सैटरडे है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो आपका जो फ्रिज है और डीप फ्रीजर है उसको एग्जामिन करें, और उसके अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, अब ये आप कहेंगे सलमान साहब ने किस काम में फंसा दिया हमें। ये बहुत ही अनयूजुअल सी एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा हूं और शायद आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगी। बीमारियों के रोकथाम में इसकी बहुत वैल्यू है, जो एक्सरसाइज अभी मैं बता रहा हूं। आप अपने रेफ्रिजरेटर में जो कुछ भी रखा हुआ है और डीप फ्रीजर में जो कुछ भी रखा हुआ है उसकी लिस्ट बनाइए। चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत सारी चीजें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में रखी होंगी, थोड़ी सी इतनी सी रखी है, इतनी सी रखी है। फिर आप उसमें ये देखिए कि क्या ये कवर्ड था या ओपन था, और फिर आप ये देखिए कि इसको कितने अरसे पुराना है, ये कब पैदा हुआ, इसको यानी ये कब बना था, और फिर ये देखिए कि ये कुक्ड है या रॉ है। तो अब आपने देखना है आइटम क्या है, वो रॉ है या कुक्ड है या सेमी कुक्ड है, तो 3 ऑप्शंस हो गए। फिर वो कवर्ड है या अनकवर्ड है, और अगर वो कवर्ड है तो क्या वो प्लास्टिक के अंदर रैप्ड है या ग्लास के अंदर रैप्ड है, मतलब वो किस, उसका कंटेनर कौन सा, और फिर उसको कितना अरसा हो गया, कितना, मतलब वो कब से फ्रिज में है ये सवाल नहीं है, कब वो पैदा हुआ था ये सवाल है, यानी कितना पुराना है। और ये पूरी रिपोर्ट जनरेट करें कंप्लीट, छोटे से छोटे बड़े, यानी अगर आपके रेफ्रिजरेटर में अंडे रखे हुए हैं तो आप उसमें ये लिखिए कि ये अंडे कब लाके रखे गए थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये रॉ हैं, ये कुक नहीं है, तो अगर उसके अंदर जो कुछ भी है ये रॉ है, यानी ये कच्चा है, आधा पक्का हुआ है, जैसे होता है ना सेमी कुक्ड है, रॉ है, ये आपने लिखना है। और ये कवर्ड था या खुला हुआ था, मतलब एक होता है ना खुला हुआ रखा है उसमें कवर नहीं है, और या अगर कवर किया है तो प्लास्टिक से कवर किया, किस चीज से कवर किया, और ये कितना पुराना है। ये पूरी रिपोर्ट अपने रेफ्रिजरेटर और अपने फ्रिज की और अपने डीप फ्रीजर की बनाइए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ठीक करना है। जो कुक्ड फूड है, गोल ये होना चाहिए कि पक्की हुई चीज को जो फ्रिज में आप रख रहे हैं वो 24 घंटों से ज्यादा ना रहने दें, ये गोल बनाइए। अगर आप खाने पका पका के 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 1-1 महीने, 2-2 महीने के लिए रख रहे हैं और नेचुरल लिविंग के नारे लगा रहे हैं, तो आप मजाक कर रहे हैं।
اچھا یہ 24 آورس تو چلیں ایک مشکل لگ رہا ہے تو آپ خود ہی اپنا دیکھ لیں. آپ یعنی یہ سمجھ لیں کہ الٹیمیٹ گول یہ ہو کہ لیس دین 24 آورس کے اندر مجھے اس کو کنزیوم کرنا ہے یا اس کو فارغ کرنا ہے. دیکھیں جب ریفریجریٹر نہیں ایجاد ہوا تھا پاکستان کے اندر نا، پہلا ریفریجریٹر پاکستان میں شاید 1971 میں امپورٹ ہوا ہے، یعنی کوئی باہر سے لے کر آیا تھا. اس سے پہلے پاکستان میں ریفریجریٹر نہیں تھے. ارلی 80s تک بھی ریفریجریٹر اتنے کامن نہیں تھے، یعنی پھر مڈ 80s سے ریفریجریٹر کامن ہو گئے، پھر ہر گھر کے ایک نیسسری آئٹم بن گیا. جب ریفریجریٹر ہمارے گھروں میں نہیں تھے تو ہم اتنا کھانا پکاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی. اب ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم کھانا پکانے کا فضول کام تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کھانا منگواتے ہیں، اور اتنا نہیں منگواتے جتنی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اتنا منگواتے ہیں جتنا فریج میں سٹور کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا شفٹ ہے نا. پہلے ہم اتنا کھانا پکاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، اب ہم اتنا کھانا منگواتے ہیں جتنا فریج میں رکھا جا سکتا. پھر پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم صرف اتنا کھانا پکاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، ہم تازہ کھانا کھاتے تھے الحمدللہ، اور اگر بچتا تھا تو اس کو اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے، کیونکہ رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، فریج تو نہیں ہوتا تھا، تو ہم ادھر ادھر دے دیتے تھے، تقسیم ہو جاتا تھا الحمدللہ. اور ہمارے معاشروں میں جو اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ تو کھانا بنانے پکانے کے بعد تقسیم پہلے کرتے تھے اور کھاتے بعد میں تھے. یعنی مذہبی حلقے اور غیر مذہبی حلقے میں جو فرق تھا وہ کھانے کے ساتھ ان کے رویوں سے واضح ہوتا تھا. جب فریج نہیں ہوا کرتا تھا تو جو اللہ والے لوگ تھے وہ کھانا پکا کے پہلے پڑوس میں ادھر ادھر لوگوں کو دیتے تھے، اور پھر جو بچتا تھا اس کو کھاتے تھے، اور بس پھر الحمدللہ وہ ایک وقت میں ختم ہو جاتا تھا. آپ سمجھ لیں وہاں ہم موجود تھے. اب دینے دلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ جو بچتا تھا وہ بانٹتے تھے. مطلب جو لوگ ذرا مذہب میں پیچھے تھے تو وہ بچے ہوئے کو بانٹ دیتے تھے، لیکن کھانا اسٹور نہیں ہوتا تھا. فریج کے آنے کے بعد کھانا ذخیرہ کرنے کا، یعنی ایک ہوتا ہے کھانے کا وہ ذخیرہ جو کسی وجہ سے کیا جائے، یعنی ڈرائی فروٹس آپ نے ذخیرہ کیے، آپ نے کہا بھائی پیاز کا ایک سیزن ہے، ابھی پیاز آئی ہے، پورے سال نہیں آئے گی، تو جو زیادہ پیاز ہوئی ہے اس کو ذخیرہ کر لیں تاکہ ہم پورے سال استعمال کر سکیں. گندم کا ذخیرہ کیا، اس کی ایک ریزن ہے نا. لیکن آپ پکے ہوئے کھانے کو ذخیرہ کریں گے، یہ رجحان ریفریجریٹر سے پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو مہمان نوازی اور فیاضی کی جو صلاحیت تھی، جو ہم بانٹا کرتے تھے، وہ صلاحیت ہماری خراب ہو گئی، متاثر ہو گئی، کم ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تازہ کھانے جو کنزیوم کرتے تھے، اب ہم فروزن فوڈ اور ریفریجریٹڈ فوڈ جو ہم نے فریج میں رکھا ہوا ہے، وہ کب سے رکھا ہوا ہے، وہ جی وہ 6 دن پرانا جو ہے وہ فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، 8 دن پرانی جو ہے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، وہ فلاں چیز 10 دن پرانی رکھی ہوئی ہے، اس کو مائکرو ویو میں گرم کر کر کے کھا رہے ہیں. تو اپنے معدے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو کوکڈ فوڈ ہے اس کا ٹارگٹ، آپ کا گول یہ ہو. دیکھیں میں نے آپ کو ریفریجریٹر اور اس کے حوالے سے کچھ گول دیے ہیں. آئیڈیلی ڈیپ فریزر کو آپ، یعنی اگر آپ اس جگہ پر اگر آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ڈیپ فریزر نکال دیا، بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے. یہ آپ کی نیڈ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط عادتوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہے. مطلب ایک عادت غلط ہو گئی نا اتنی. یعنی آپ سوچئے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے گوشت کو ایک دو مہینے، کچھ لوگوں نے 4 مہینے کے لیے سٹور کیا. وہی آپ کے خیال میں صحابہ کیا اتنا سٹور کرتے تھے؟ اور اگر اس زمانے میں جو سٹوریج ہوتی تھی، گوشت کو ڈرائی کیا جاتا تھا، وہ ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا، ایک ٹریڈیشنل فوڈ پروسیسنگ کے کچھ اپنے میتھڈز ہیں. جیسے اچار از آلسو اے پروسیسڈ فوڈ، لیکن اچار جو ماڈرن پروسیسنگ مینز ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو ٹریڈیشنل پروسیسنگ آف فوڈ ہے وہ کچھ اور ہے. تو
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک گول میں نے یہ دیا کہ مطلب اگر آپ اس کو اپنے لیے سوچیں کہ ڈیپ فریزر کو نکالنا ہے اور فریج کے سائز کو چھوٹا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ فریج میں جو چیزیں سٹورڈ ہیں اس کا جیسے میں نے کہا پورا ایگزامن کر لیں. یہ سروے آج آپ کریں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آج کے لیکچر کو سننے کے بعد اگر یہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں اپنے فریج کا ایک ایگزامینیشن کر لیں سب مل کے, تو انشاءاللہ یہ جوش جذبہ بھی زیادہ ہوگا. ابھی آپ نے میری تازہ یہ ساری باتیں سنی ہیں تو کچھ ذرا آپ آسانی سے انشاءاللہ بڑے فیصلے ہو سکتا ہے جوش میں کر لیں. پھر بعد میں بات ٹھنڈی ہو جائے گی, پھر کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو کوکڈ فوڈ ہے, پکا ہوا کھانا جو ہے, اس کا گول بنائیے کہ 24 گھنٹے کے اندر فریج سے. میں نے آپ کو آئیڈیل بھی بتا دیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے آپ کے جو بڑے لوگ تھے, یعنی امام غزالی کیا کرتے ہوں گے, امام ابن تیمیہ کیا کرتے ہوں گے, شاہ ولی اللہ کیا کرتے ہوں گے, ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے. فریج نہیں ہوتا تھا, وہ کیا کرتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس طرح کے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. وہ یعنی کھانا تقسیم کرتے تھے اور پھر جو بچتا تھا وہ کھاتے تھے. تو چلیں آپ کھانے کے بعد تقسیم کر دیں. اچھا اگر آپ تقسیم بھی نہیں کر رہے تو آپ اتنا ہی پکائیے کہ زیادہ نہ ہو, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹوں میں کنزیوم کریں. 24 گھنٹوں سے زیادہ کوکڈ فوڈ کو نہیں ہونا چاہیے فریج کے اندر بھی. لیکن وہ ہم نے جیسے سوچا ہوا نا کہ اس کو نہیں, یہ تو 1 مہینے میں بھی خراب نہیں ہوتی, یہ تو 2 مہینے میں بھی خراب, ہم تو روٹیاں بنا کے رکھ دیتے ہیں پورے مہینے کی, ہم تو پراٹھے بنا کے رکھ دیتے ہیں, ہم تو فلاں چیز. کچھ لوگوں نے آملیٹ بنا کے بھی, مطلب مجھے ایسے لطیفے ملے. مجھے لگتا ہے یہی حالت رہی تو شاید کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنے فریج میں بوائل کر کے انڈے رکھے ہوں گے کہ ہم مطلب ہمیں بوائل نہ کرنا پڑے, بس ہم مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں. بوائل انڈے ہم نے 50 بوائل انڈے کر کے رکھ دیے ہیں پورے مہینے کے, تو ہم بس اس کو گرم کر کے کھا لیتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کی مخلوق بن گئے ہیں, اللہ جانے. تو اس سے ہمیں کوکڈ فوڈ کو 24 گھنٹے کی مطلب آپ لمٹ کریں. اب آتے ہیں ہم سیمی کوکڈ اور را فوڈ کی طرف. جو گوشت ہے اس کو بھی آپ یہ گول بنائیے کہ فریش استعمال کریں, بہت زیادہ پرانا نہ ہو. تو کتنا پرانا, مطلب اس کا بھی گول یہ رکھیے کہ 1 ہفتے کے اندر ختم کر لیجئے, یعنی جتنا کم اس کا ڈیوریشن ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ لوگ 2 مہینے کے لیے 1 مہینے, اور عید الاضحیٰ کے جانور کے ساتھ تو جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ تو سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیا حال ہو گیا. بھئی چھوڑ دیں, مطلب کچھ آگے آ جائیں, مطلب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اور دے گا انشاءاللہ, دوبارہ خرید لیجئے گا, کیا ہو گیا ایسی بات. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا, ریفریجریٹر. Do not let your refrigerator influence your values of giving, your values of مہمان نوازی, your values of توکل, آپ کی جو نیوٹریشنل پریفرنسز ہیں فریش فوڈ کے ساتھ جو آپ کا مطلب. do not let your refrigerator encroach your intestine, مطلب جو آپ کی آنتوں کے تک اس کی رسائی ہے, وہ ٹھنڈی چیزیں آپ کی آنتوں میں پہنچا رہا ہے, وہ غلط ہے. پھل جو ہیں وہ بھی فریج میں کسی وجہ سے ہوں, کچھ وقت کے لیے ہوں, لیکن 4 دن سے فریج میں رکھے ہوئے ٹھیک نہیں ہے یہ بات. مطلب آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. مطلب صرف چند غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رکھا, جن کی دیکھیں وہ غذا جس کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے اسی کو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کھجور کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے, وہ جو بڑا والا پمپکن ہوتا ہے جسے وہ اردو میں پیٹھا کہتے ہیں, اس کی شیلف لائف زیادہ ہے, آپ کو پتا ہے. یعنی وہ جو بڑے سائز کا پمپکن ہوتا ہے جس کو وہ میٹھا کدو یا پیٹھا کہتے ہیں, وہ مجھے ابھی ریسنٹلی پتا لگا, مجھے نہیں پتا تھا. میرے تو کھیت میں میرے زمین میں یہ ہوا تو میں نے دیکھا اتنے سارے, میں نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں بنا رہے رکھے ہوئے, تو پھر مجھے پتا لگا یہ باہر رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے. تو مجھے اس وقت پتا لگا کہ اچھا اس کی تو شیلف لائف, یہ تو 1 مہینہ بھی باہر رہ سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی اللہ نے خود کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کی شیلف لائف زیادہ ہے, مطلب ان کو ریفریجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان چیزوں کا ہم خیال کریں, ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا چیز تھی جس کو میں نے آپ سے شیئر کیا. چوتھی چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ کو کم کیجیے. یعنی وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ کیجیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ نے گھر میں میڈ رکھی ہے تو بس اتنی چیزوں کے لیے رکھیے جس کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو واقعی آپ جسٹیفائی کر سکیں. لیکن حد سے زیادہ اوور ہیلپ جو اویلیبل ہے نا، وہ آپ کو خراب کر رہی. مطلب ٹھیک ہے، ایک حد تک ہیلپ اویلیبل ہے، وہ ہو، آپ ضرور لیجئے. اور یہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے مطلب اس پہ وہ زور نہ دیں کہ وہ، یہ خواتین خود ڈیسائیڈ کریں گی کہ کتنی انہیں ہیلپ چاہیے. یہ مرد اس کے فیصلے نہیں کریں، یہ ان کو کرنے دیں. لیکن یہ عورتیں خود دیکھیں. آؤٹ سورسنگ جو ہے نا، اس کو دیکھیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. بچوں کو قاعدہ پڑھانے کا عمل بھی نا ہم نے آؤٹ سورس کر رکھا ہے. تو بھائی ہمیں قاعدہ نہیں آتا کیا؟ ہم بالکل بے قاعدہ ہیں کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایک بہت ماہر قاری اور ایک بہت اچھے جو قرآن پڑھنے والے صاحب جو ہیں ان سے یہ سیکھے تو ضرور سیکھے، لیکن کچھ آپ بھی سکھائیے، کچھ آپ بھی بیٹھیے. اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو آپ بھی کچھ تھوڑا سا انوالو ہوں، آپ بھی کچھ مطلب سیکھیے، سکھائیے. تو جو 100% آؤٹ سورسنگ ہے نا، اس سے بچیے. ٹیوشنز کا کام ہے، وہ بھی بالکل ایسی چیز ہے. اور جو ہیلپ ہے گھر میں، وہ بھی ایسی چیز ہے. تو اس میں دیکھیے، نیچرل لیونگ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ خود سے کیا کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کیا کام ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی. یہ تو بہت ابھی آگے کی بات ہے. بہت ساری چیزیں اس میں جو سلوشنز ہیں وہ انڈسٹریل سلوشنز ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی کا اس وقت یہ حال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اچھا بخار اتارنے کے لیے سونف کا پانی جو ہے وہ بہت مفید ہے، یہ اگر پتہ چلے، اور پھر ایک صاحب کھڑے ہوں کہ میں نے ایک برانڈ لانچ کیا ہے، میں سونف کا فریش پانی جو بھی مجھے آرڈر دیتا ہے، یہ ہماری ایپ ہے، ہم اس کو فوراً اویلیبل کرتے ہیں، تو لوگ سونف کے پانی پہ شفٹ ہوں گے، لیکن سونف کے پانی کو خود بنانا نہیں چاہیں گے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے یار سبحان اللہ، یہ ایپ آ گئی ہے، یہ صاحب، پھر آپ کو پتہ لگے یہ پودینہ ہے، یہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یہ ہوتا ہے. اور یہ مطلب اس طرح کے جو دیسی علاج کے طریقے ہیں، یہ آپ کو ہلدی کا قہوہ بنا دیتے ہیں، یہ ادرک کا قہوہ. تو آپ نے کہا ایک ایپ ہے، ان کا دعویٰ ہے یہ اسی وقت فریش ادرک کا قہوہ بنا کے لائیں گے، اسی وقت فریش جو ہے وہ سونف کا پانی بنا کے لائیں گے، اسی وقت فریش جو ہے پودینہ اور اس کی چائے بنا کے لائیں گے. تو آپ کو جو سر میں درد ہے، آپ کو جو نزلہ ہے، آپ کا جو پیٹ خراب ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا وہ ہے، اسی وقت فریش. اور یہ آپ ابھی آرڈر کریں، 1 آور کے اندر اندر ان کی موبائل وین ہے اور اس کے اندر کچن ہے. تو یہ جب آپ کا آرڈر آتا ہے تو اسی وقت اپنی موبائل وین کے اندر فوراً اسی وقت ایک روبوٹ بیٹھا ہوتا ہے جو 24/7 کام کرتا ہے، اور وہ اسی وقت ہلدی، نمک، پودینہ، چائے، یہ وہ سب، سونف کا پانی، سب اسی وقت بنانا شروع کرتا ہے، اور آپ کے گھر کی طرف گاڑی روانہ ہو جاتی ہے. اور ہم نے ہر شہر کے اندر یہ گاڑی اویلیبل کی ہوئی ہے. اور اس کا نام ہے طیب سپلائز، اور یہ طیب فوڈ یا طیب ریمیڈیز، اور یہ ایک بہت اچھی زبردست قسم، اور یہ ایک بہت اچھا سٹارٹ اپ ہے. تو اب سب لوگ دیوانوں کی طرح اس کے گرد منڈلائیں گے، اس کو طواف کریں گے، اور ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دینے میں ثواب دارین حاصل کریں گے کہ دیکھو میں نے لوگوں کو ایک ایسی دنیا جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی اور نیچرل لیونگ کی خواہاں ہے. مطلب مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا کوئی کوک بتا دیں جو دیسی گھی کا پراٹھا ہول ویٹ آٹے میں بنا کر اور دیسی انڈوں کا آملیٹ بنا کے اور ایسا کر کے ویسا کر کے ہمیں فریش مارننگ میں سپلائی کر دیں. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا دیکھیں، کچھ خواہشات جنت کے لیے رکھ لیں، مطلب سارے اسی میں ہی لیں گے. مطلب آپ کچھ، مطلب یہ جو پورا مسئلہ ہے نا کہ ہاتھ نہیں ہلانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ انہیں چاہیے یہ سب، لیکن کوئی لا کے دے دے. تو جس چیز کو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. یعنی ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں کہ یار پیناڈول کی جگہ تم یہ لے لو یا اینٹی الرجی کی جگہ یہ لے لو، تو وہ کہے گا یار کوئی ایسی ایپ بتاؤ جو یہ کون اب ہلدی کو اور ادرک کو اور اس کو کرے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. یہ سلوشن نہیں ہے. یعنی وہ نیچرل لیونگ جس میں کنزیومرزم کم نہیں ہو رہا،
وہ نیچرل لیونگ کی صحیح شکل نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ کنزیومرزم میں کمی واقع ہونی چاہیے، خریدنے کے تجربے کو محدود کرتے ہوئے فطرت سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے، ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم پورے گھر کے اندر اب نئی قسم کی خریداری کی ایک فہرست بنائی ہے، کیونکہ اب نیچرل لیونگ شروع کی ہے، تو ہم یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تم مطلب سمجھ سے باہر ہے چیزوں۔ خریداری کی ایک فہرست جو ہے نا، اور خریداری کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا، وہ all the time is there۔ حج پہ جا رہے ہیں تو یہ خرید کے لانا، عمرے پہ جا رہے ہیں تو یہ خرید کے لانا، مسجد جا رہے ہو تو واپسی پہ یہ لے آنا۔ ہر آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدنا ہے، یا نیچرل لیونگ والے کو بھی خریدنا ہے، اور جو انڈسٹریل سولوشن پہ ہے اسے بھی خریدنا ہے کچھ نہ کچھ۔ اس سے نکلو بھائی۔ آؤٹ سورسنگ، جیسے میں نے کہا کہ سپارہ پڑھانے سے لے کر اور سونف کا پودینہ یا پانی بنانے تک، آؤٹ سورسنگ کے عمل کو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ آپ ڈے ٹائم اور سن لائٹ کو آپٹیمائز کریں۔ گھر بھی آپ کے ایسے ہوں کہ دن کے ٹائم آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں تو دن کے ٹائم پہ لائٹ جلانی پڑتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی دیوار میں ایک بڑا روشن دان بنوائیے، کسی اچھے آرکیٹیکٹ کو بلائیے، ان سے کہیے کہ میرے گھر میں جہاں جہاں روشن دان ایڈ ہو سکتا ہے وہ کر دو۔ تو یہ جو خرچہ ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے، مطلب، اور ایک روشن دان بنانے میں تقریباً اتنا ہی خرچ آئے گا جتنا ایک اے سی خریدنے میں آئے گا۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے اپنے گھر میں ایک آرکیٹیکٹ کو بلایا، اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، اس نے ہمارے واش رومز کے جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کا سائز ڈبل کر دیا، اس نے کچن میں ایک وینٹیلیٹر دے دیا، اس نے کمروں میں وینٹیلیٹرز دے دیے، اس نے بڑے بڑے روشن دان۔ اب آپ کا جو انڈور ایکسپیرینس ہے، اس کی کوالٹی، اس کی ایئر کوالٹی، اس کی جو سن لائٹ ہے، آپ کو پتا ہے جو سن لائٹ ہے ہمارے اندر جو کریٹو اسپارک ہے اس کو سن لائٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ ایک پوری تھیوری ہے۔ آپ کے پورے گھر میں سب سے کریٹو کارنر وہ ہے جو کھڑکی کے قریب کی جگہ ہے۔ آپ کے گھر میں جو ونڈو ہے اس کے قریب آپ اپنی ٹیبل ڈالیے، آپ دیکھیے کیسی آپ کے اندر ایک نئے نئے آئیڈیاز آپ کو محسوس ہوں گے۔ نیچر کی ڈیفیشینسی ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو ڈے ٹائم سن لائٹ اس کو آپٹیمائز کریں اور دن کے وقت اپنے کام کریں۔ اب دیکھیے اس وقت بہت لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے وہ سستی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لائف اسٹائل سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے جو بجلی پر اوور ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے اچھا پنکھا کون سا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا پنکھا وہ ہے جس کے اندر بجلی کنزیوم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے دیر از اے فین جو بجلی کا کوئی یونٹ نہیں لیتا، مطلب اس میں بالکل بھی بجلی کنزیوم نہیں ہوتی، آپ پورا دن چلا لیں بجلی کا ایک یونٹ بھی کنزیوم نہیں ہوگا، کوئی کاسٹ نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں اس پنکھے کے بارے میں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ وہ پنکھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، اسے کہتے ہیں ہاتھ کا پنکھا۔ ہاتھ کا پنکھا، اور یعنی اپنے ہاتھ سے بھی آپ جھل سکتے ہیں، اور مطلب سب کانٹیننٹ میں ایک زمانے میں وہ ہاتھ کے پنکھے وہ آتے بھی تھے نا، وہ ایک کھجور کے پتوں سے بنتا تھا، مختلف نیچرل میٹیریل سے بنتا تھا، اور ہم ہاتھ سے یوں کرتے تھے۔ اس سے آپ کی کلائیوں کی جو مسلز تھے نا ان کی ورزش ہوتی تھی، یہ زبردست ورزش تھی نا۔ یہ جو کلائیاں تھیں یہ خوبصورت ہو جائیں گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی یہ رسٹ جو ہے وہ اسمارٹ ہو جائے، اس کی مسلز اچھے ہو جائیں اور فیوچر میں فروزن شولڈر وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ کا پنکھا استعمال کرے۔ کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے، فری ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے فری ہے۔ تو ابھی یہ جو بات ہے نا کہ بجلی مہنگی ہو گئی تو ہاتھ کا پنکھا استعمال کرو۔ ہاتھ کا پنکھا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس سے تمہیں فائدہ بھی ہے۔ تو یہ مطلب ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کروں گا، بجلی سستی کر دو، حالانکہ ہمیں ایک ایسے لائف اسٹائل سے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بجلی استعمال نہیں کریں، بجلی ضرور، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزوں میں استعمال کرنی ہے وہ بالکل کریں، لیکن جو ہمارے لائف اسٹائل میں ان نیسیسریلی جو چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں
ان کو کم کریں تاکہ ہماری جو بجلی پہ اوور ڈیپینڈنس ہے وہ تو کم ہونا. میں آپ کو بتاؤں آج سے 40 سال پہلے 6 لوگوں کی فیملی جتنے بجلی کے یونٹ کنزیوم کرتی تھی، آج 2 لوگوں کی فیملی اس سے کہیں زیادہ بجلی کے یونٹس کنزیوم کر رہی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس میں تو ڈے ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے اور اس کی سن لائٹ کو یوٹیلائز کیجئے. سونے جاگنے کے معاملات، اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سوتے کس وقت ہیں، جاگتے کس وقت ہیں، رات کی ایکٹیویٹی کیا ہے، دن کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ سب چیزیں. فجر کے بعد سے آپ کا دن شروع ہو رہا ہے یا فجر سے پہلے سے آپ کا دن شروع ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ ٹھیک کر لیں. الحمدللہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ڈے ٹائم کو ہی آپٹیمائز کرنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے قیلولہ. تو قیلولہ کرنے سے جو سیکنڈ ہاف آف دا ڈے ہے اس کی آپٹیمم آپ کو اور فائدہ ہوتا ہے. وہ 15 سے 20 منٹ کا قیلولہ کر لیجئے. تو یہ 5واں پوائنٹ تھا میرا. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ پودے لگائیے. ویجیٹیبلز لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیے، فروٹس لگا سکتے ہیں وہ لگائیے. شیڈو مطلب جو شیڈی، جو سمجھ لیں کہ سایہ دار درخت اور پودے ہیں وہ لگائیے. مختلف قسم کی بیلیں ہیں وہ لگائیے. تو اس میں آپ کنٹریبیوٹ کیجئے اور ہر آدمی اپنا کوئی بجٹ بنائے. آپ کا ایک بجٹ ہونا چاہیے جو ہر مہینے آپ فارمنگ کے لیے رکھیں. مطلب اس میں آپ بیج خریدیں، اس میں آپ سوائل کے اوپر کام کریں، اس میں آپ نیچرل فرٹیلائزرز بنائیں. تو یہ جو میں پودے لگانے کی بات کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ اسی کی ذیل میں ایک چیز ہے کمپوسٹنگ. تو اگر آپ نیچرل لیونگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کچرا مانیٹر کرنا چاہیے. آپ کوئی ویئنگ مشین رکھیے اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر سے جو کچرا نکل رہا ہے اس کا وزن کتنا ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں جو پھلوں کا، سبزیوں کا جو کچرا ہے اور کاغذ کا اور گتا جو ہے، تو گتا، کاغذ، پھلوں کا کچرا، سبزیوں کا کچرا، یہ سب، چائے کی پتی، حتیٰ کہ چاول کا پانی، چائے کا پانی، دالوں کا پانی، یہ سب پودوں کے لیے مفید ہے. تو یہ آپ کے مطلب گاربیج میں نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کے کمپوسٹ بن آپ کے پاس ہو جس میں جانا چاہیے. نہیں تو آپ 2-3 بڑے سائز کے گملے رکھ لیں، ان گملوں میں یہ چیزیں ڈالیں. اور اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے کمپوسٹنگ کا، وہ آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. تو اصل میں یہ جو پوری بات ہے، جب آپ فارمنگ، یعنی یہ جو 6واں پوائنٹ ہے، جب آپ پودے لگانا شروع کریں گے تو آپ کو کھاد کی اور مٹی کے اندر آرگینک میٹر کے ریشو کو ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. تو اس کے لیے بازار سے فرٹیلائزر خریدنے کی بجائے گھر میں فرٹیلائزر بنے گا، کمپوسٹنگ کریں گے آپ. جب میں شہر میں رہتا تھا تو کیلا کھانے کے بعد بس ہم نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ کیلے کے چھلکے کے اندر ہے. لیکن گاؤں میں آنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ کیلا کھانے کے بعد بھی کیلے کا چھلکا کتنے فائدے کی چیز ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کیلے کو دیکھ کے، الگ خوشی ہوتی ہے. اور کیلا کھانے کے بعد اس کے چھلکوں کو دیکھ کے الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو چھلکے ہیں کیلے کے، یہ بھی زبردست چیز ہے. اس کو بعض پودے ایسے ہیں جن کے اندر ان کا جانا بڑی خیر کا باعث ہے. تو یہ پوری سائنس ہے. تو میں بس یہ مشورہ دوں گا کہ اب اس کی بہت سائنس ہے کہ آپ بیج کیسے حاصل کریں، آپ کسی اور پھلوں کو کیسے لگائیں. لیکن اب اس میں چونکہ اب یوٹیوب وغیرہ کی بہت سی ویڈیوز اور اس پہ بہت ساری گوگل سے ریسرچ ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کو وہاں سے دیکھ لیجئے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے کچھ معلومات لیجئے، گائیڈنس لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کر لیں گے. یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. 2-4 دفعہ ناکام ہوں گے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیلکنی میں، آپ کے چھوٹے سے بیک یارڈ میں، آپ کی چھوٹی سی، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ سر میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، میں تو 2 کمرے کے اپارٹمنٹ میں. جیسے ہی ہم یہ باتیں کرتے ہیں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس کھیت تھوڑی ہے کوئی، ہم تو 2 کمرے کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. ونڈو سل کے اوپر آپ ویجیٹیبل لگا سکتے ہیں. ونڈو سل سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کی جو کھڑکی ہے، میں نے دیکھا کہ ہینگنگ پلانٹرز ہیں. یعنی آپ دوسری منزل پہ رہتے ہیں اور کھڑکی کے اوپر بھی جگہ نہیں ہے، تو وہ کھڑکی سے باہر لٹکتے ہوئے ایسے ڈبے جن کے اندر آپ نے سبزی لگائی اور وہ آپ کے باہر لٹک رہے ہیں ایئر میں.
ایئر اسپیس میں، اور بڑا زبردست ماشاءاللہ، اور اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لگائیں. تو اس کی دنیا میں بہت مطلب کام ہوا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں زمین مہنگی ہے، ان کے پاس پودے لگانے یا پھل لگانے کے لیے زمین اویلیبل نہیں ہے، تو کم جگہ پر انہوں نے الحمدللہ چیزیں کی ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو سعودیہ میں رہتا ہوں، میں تو کویت میں رہتا ہوں، تو وہاں تو کیسے ہم کریں؟ تو الحمدللہ وہاں پر کچھ چیزیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں. ہر جگہ کا اپنا ایک کلائمیٹ ہے. آپ جو چیز شروع کر سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ چیز لگائیے، بسم اللہ کیجئے. کم از کم آپ کمپوسٹنگ شروع کیجئے اور آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. کوئی سبزی، کوئی پودا، کوئی پھل. اگر کچھ نہیں تو پودینہ لگانا بہت آسان ہے. آپ کہیں کہ بھئی ہم پودینہ خریدنا نہیں پڑتا، پودینہ ہم توڑ کے کھاتے ہیں. لیمن گراس آرام سے لگ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں. لیمو آرام سے لگ جاتا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. جب آپ کو توڑ کے کھانے کا لطف آنے لگے گا نا، تو خرید کے کھانے کا دل نہیں چاہے گا. آپ کہیں گے یار بس اپنے گھر کی لگائی ہوئی بھنڈی کو جو ہم نے پکا کے کھایا تو جو مزہ آیا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت خوشی ہوگی. اللہ کا شکر بہت زیادہ کرنے کا دل چاہے گا. اور اس کو بس آپ کو نیچرلی رکھیے گا. وہ یعنی اس میں جو انڈسٹریل فرٹیلائزر ہے اور انڈسٹریل پیسٹیسائیڈز ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے اپنے طریقے ہیں. مطلب میرے پاس الحمدللہ ہم چوتھا سال ہے، ہم نے ہمارے یہاں بہت ہم سبزیاں خرید نہیں رہے الحمدللہ. تو ہم کوئی 4 سال میں ہم نے کوئی انڈسٹریل فرٹیلائزر، کوئی پیسٹیسائیڈ بازار کا بنا ہوا نہیں خریدا، نہیں ڈالا. اور بالکل مطلب ہم جو بھی کھاد ہے وہ مطلب یا تو جانوروں کا گوبر ہے یا کمپوسٹنگ ہے یا کچھ اور 4-5 قسم کی کھاد ہم خود بناتے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں اپنے فارم پہ بنتی ہے، وہی استعمال ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے نتیجے میں جو سوائل کا نا اپنا ایک کہہ لیجیے اس کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھنے سے بھی پتہ لگتی ہے. تو سوائل کے اندر جو آرگینک میٹر ہے نا، اس کا ریشو امپروو ہوتا ہے. لیکن جب آپ بازار کی کھاد ڈالتے ہیں، انڈسٹری کی کھاد ڈالتے ہیں، تو سوائل ڈپلیٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ بازار کی کھاد نہیں ڈالتے تو سوائل انریچ ہوتی ہے. 4-5 سالوں میں آپ کی سوائل بہت اچھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ میں نے 6 نکاتی کہہ لیں پلان دیا ہے آپ کو. اور اس میں وہ فریج والا تو بہت دلچسپ ہے، ایک فیملی ایکٹیویٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. بس لڑائی نہیں کیجیے گا، ناراض نہیں ہوئیے گا اگر پتہ لگے کہ کوئی 3 مہینے پرانی چیز نکلی ہے. تو بس آپ مطلب اس پہ بس ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا. لیکن اب ہمیں ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے، اس طرح سے چیزوں کو لیجیے گا. تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. آج کی گفتگو کمپلیٹ ہو گئی. اس کو اگر اوور ویو کروں، سب سے پہلے میں نے بات کی کہ نیچرل لیونگ کیا ہے اور نیچرل لیونگ کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا بریف کیا نیچرل لیونگ کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. پھر ہم نے بات کی ایک سیلف اسسمنٹ. میں نے 20 سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تاکہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، نیچر سے آپ کا کنیکشن کیسا ہے. ان 20 سوالوں نے کھول کے بتا دیا ہوگا کہ نیچر سے آپ دور ہیں، قریب ہیں، کہاں ہیں، یہ آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے نا، بالکل کلیئر ایک آپ کی اپنی سیلف اسسمنٹ ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عملی تجاویز، میری کوشش یہ تھی کہ میں کم تجاویز دوں، لیکن اس کے باوجود مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے 6 پریکٹیکل ایکشنز میں نے، اور ہر کے اندر بھی بہت ڈیٹیل ہے، مطلب ایک پوائنٹ کی بھی فردر ڈیٹیل ہے. تو وہ 6 پوائنٹس ہیں، ان پہ کام کیجئے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے. اللہ آپ کو اور مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، اور ہمیں غور کرنے اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، اور ہماری زندگیوں کو بامانی بنا دے اللہ تعالیٰ. اور ہم سے جو علم کی کمی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے جو غلطیاں اب تک ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اور اب ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے. تو میں یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں. یہاں سے بس آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں تو وہ. سر بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب ہم نیچرل لیونگ سے اتنے دور آ چکے ہیں، تو اگر ہمیں سب سے پہلا سٹیپ لینا ہو تو وہ کون سی چیز ہوگی جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ سب سے پہلا سٹیپ اس کی طرف کیا لیا جائے؟
جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے جو میں نے 6 پوائنٹس دیے ہیں اس میں نمبر 1 پر جو میں نے بات کی ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کو کنزیوم کرنا، یعنی ایڈورٹیزمنٹس کو واچ کرنا، ایڈورٹیزمنٹس، اور بہت طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ہے آل دا ٹائم. آپ ایڈورٹیزمنٹس کو اپنی لائف سے خارج کر دیں. اور جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، کہیں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو راستوں میں جو ایڈز ہیں کوشش کریں کہ ان بل بورڈز کو، ہورڈنگز کو نہ دیکھیں. یعنی یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، ویژولز ہیں، ایڈز کو ایوائڈ کریں. اسی طرح شاپنگ کو ریزسٹ کریں، بازار کو ایوائڈ کریں. اور اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا ایپس اپنے موبائل سے ان انسٹال میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے. آسان بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں انسٹاگرام اور یہ سب چیزیں ڈلی ہوئی ہیں تو بہت مشکل بات ہے اپنے آپ کو روکنا. یعنی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ مطلب ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ انسٹاگرام اور فلاں چیز اور یہ چیز اس پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ان انسٹال کر دیں، تھوڑا فاصلہ آ جائے گا. اور شاپنگ کے ایکسپیرینس، آن لائن شاپنگ ہو یا آن سائٹ شاپنگ ہو، اس کو ریزسٹ کریں. یعنی یہ بالکل انیشیل چیز ہے. یہ کریں گے تو پھر وہ نیچر میں نکلنے کا موقع ملے گا. وہ جو 20 سوالات ہیں نا، وہ سیلف چیک ہے. ان 20 سوالوں کی بیسس پہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. وہ 20 سوالوں سے بہت سارے کام آپ کو خود سمجھ میں آ رہے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ آج کے ویبینار کے بعد اگر کسی کو کوئی تتلی نظر آ گئی یا کوئی پرندہ نظر آ گیا تو اس کا جو بیہیویئر پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. اب وہ مطلب کم از کم وہ اس پرندے کو غور سے دیکھے گا. اور آج اگر شام میں سن سیٹ ہو رہا ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے کھڑکی کے اندر سے دیکھنے کی بجائے آپ باہر نکل جائیں، آپ کہیں مجھے ذرا سن سیٹ صحیح سے دیکھنا. تو یا اب اگر کسی کو چاند نظر آیا یا تو لوگوں کا میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تو یہ خود ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جو اس چیز کو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی فیملی، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ. تو یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے پوچھا تھا. ضرورت، بنیادی ضرورت اور جمالیاتی ضرورت میں کیا فرق ہے اور مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے نیچرل لیونگ کے اوپر اور بھی مختلف مواقعوں پہ جو لیکچرز دیے ہیں ان میں ایک بات کرتا رہا ہوں جو آج میں نے نہیں کی، کہ نیڈ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، نیڈ کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں. تو میں نیڈ کی ضرورت کی 3 اقسام بیان کرتا ہوں. ایک ہے بنیادی ضرورت. بنیادی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے زندہ رہنے کا جو اہتمام ہے اس میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، مطلب وہ بہت بیسک چیز ہے. اور اسی طرح ایک چیز ہے فعالی ضرورت جسے ہم فنکشنل نیڈز کہتے ہیں. پہلی ہے بیسک نیڈز، دوسری فنکشنل نیڈز. مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور پانی کا جو گلاس ہے وہ ہماری فنکشنل نیڈ ہے. کہیں ٹریول کر رہے ہوں پہاڑوں میں اور آپ نے یا کسی چشمے کے کنارے یا دریا کے کنارے تو آپ نے پانی پیا تو ہاتھ سے پیا نا اپنا. یعنی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بیسک کراکری ہے نا وہ اللہ نے ہر انسان کو اس کے ساتھ پیدا کیا. جیسے میں نے کہا 2 پنکھے ہر انسان اس کے ساتھ پیدا کیا. تو بیسک کراکری کیا ہے؟ 2 چھوٹے بولز یا 2 چھوٹے کپس اور ان کو ملا لیں تو ایک بڑا بول. ہر انسان کو اللہ نے اس کراکری کے ساتھ پیدا کیا. پھر چاپ سٹکس ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، 2 انگلیاں جس سے وہ پھر وہ مطلب اس کو سمجھنے کو پورا یہ جو کراکری ہے نا، جو بیسک کراکری ہے، انسان کو اس بیسک کراکری کے ساتھ پیدا کیا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو یہ تو بالکل بیسک ہے. لیکن ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کراکری یوز نہیں کریں، ہم کراکری یوز کریں. لیکن مطلب میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ فنکشنل نیڈز ہیں. فنکشنل نیڈز بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. آپ نے جو ہے وہ گلاس میں پانی پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ گلاس میں پانی پیجئے. یہ فنکشنل نیڈ ہے گلاس. اور پھر ایک ایستھیٹک نیڈ ہے. ایستھیٹک نیڈ یہ ہے کہ گلاس اپنے شیپ میں اور اپنی فارم میں اس کی ایک ایستھیٹک ویلیو ہو. ہماری کچھ جمالیاتی ضرورتیں بھی ہیں، مطلب وہ گلاس خوبصورت بھی ہو، گلاس صاف ستھرا بھی ہو، گلاس کے اندر ایک مطلب وہ ایک ایلیگنس بھی ہو. لیکن یہ جو تیسری چیز ہے نا، اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت حکمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں اسراف سے بچنے کے لیے بڑا تزکیہ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ پھر وہ گلاس جو ہے وہ 200 روپے سے لے کے اور 20,000 روپے تک کا ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے بھائی یعنی اب کراکری کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو بھائی مطلب یہ جو مسئلہ ہے نا اسراف کا،
یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک گلاس ہو اینڈ گلاس شوڈ بی بیوٹیفل اینڈ گلاس شوڈ بی، یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ ایک ریزنیبل لمٹ میں ہو. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ وہ گلاس جو بہت مہنگا ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، وہ عجیب و غریب سا ہے. اچھا خوبصورتی کا ایسنس کیا ہے؟ خوبصورتی کا ایسنس سمپلسٹی ہے. جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا اس کے اندر ڈسٹورشن انٹینسیفائڈ ہے. جو ٹریڈیشنل ڈیزائن ہے وہ اس کا ایسنس سمپلسٹی ہے. مطلب جو آپ نے وہ والا گلاس دیکھا ہے جو آپ کے دادا کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور جب آپ چھوٹے تھے تب بھی ہوتا تھا، وہ بالکل پلین ہوتا ہے. پانی کا گلاس ہے شیشے کا، بالکل پلین ہے، اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے، راؤنڈ ہے، گول ہے، سیدھا سا ہے. اگر وہ صاف ستھرا دھلا ہوا ہو تو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اس سے زیادہ خوبصورت گلاس کوئی نہیں ہوتا. وہ دیٹ از دا سمپلسٹ ڈیزائن آف اے گلاس. اسی طرح آپ نے وہ پلیٹ دیکھی ہے جو بالکل سمپل ہے اور وائٹ ہے، سیرامک کی بالکل وائٹ سمپل پلیٹ، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی اسپین کی یا فرانس کی یا اٹالین کوئی کراک عجیب و غریب سا کوئی ایسا برانڈ آ جائے جو بہت ہی کوئی مہنگا برانڈ ہے اور آپ کو پتہ لگے یہ جو ڈنر سیٹ ہے یہ تو 5 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی ایک ایک پلیٹ جو ہے نا وہ 20-20 ہزار روپے کی ہے، تو مجھ سے تو اس میں کھانا نہیں کھایا جا سکتا. مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں اور کیسے اس کا شو آف کرتے ہیں. تو اور پھر جب ہم وہ ڈائننگ ٹیبلز دیکھتے ہیں نا جس کے اندر اتنی ایسیسریز ہیں، ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے 11 برتن تم نے ٹیبل پہ رکھے ہوئے، یار شرم آنی چاہیے نا، کچھ تو ہم صحیح ہو جائیں نا. مطلب ایک پراپر ایک سمپل سی ایک پلیٹ ہے، دیٹ شوڈ بی انف. لیکن جی یہ بھی رکھا ہے، وہ بھی رکھا ہے، چھوٹی پلیٹ، بڑی پلیٹ، درمیانی پلیٹ، فلاں پلیٹ، یہ پلیٹ، وہ یہ پتہ نہیں. میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ کبھی ایسے ڈنرز یا لنچز پہ کبھی خدا نہ خواستہ جانا پڑ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ والی سائنس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس میں کیا کیسے کیا، مطلب یہ جو اتنی ساری چیزیں جو آپ نے پورے اوزار رکھے ہوئے نا کھانے کے، مطلب you have made eating a specialized form of an art، جو کہ مطلب سیدھی سادھی چیز کرو یار، یہ روٹی ہے، یہ کھانا ہے، اور کھانے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہاتھ سے پکڑنے میں الگ مزہ آتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو آپ کو چاپ اسٹک یا چمٹا، دیکھیں ہمارے پاس جو کراکری ایک چمٹا ہے نا آپ کے پاس، یہ میں نے اس کو اس سے اٹھایا ہے، تو یہ ایکچولی یہ ایسا جیسے چمٹا ہے نا، میں نے اس کو چمٹا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ چمٹا ہی کہتے ہیں، ہم تو اردو میں چمٹا کہتے ہیں. تو اس طرح چیزوں کو آپ ہاتھ سے بھی تو اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ میں نکال کے بھی کھا سکتے. کبھی آپ میں سے کبھی کسی نے کھانے کی کسی چیز کو اپنے پام پہ رکھ کے اور پھر اس میں سے کھایا ہے کبھی؟ آپ کو پتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی انگلی آپ کی زبان سے ٹچ ہوتی ہے تو آپ کے کھانے میں ایک خاص قسم کا نمک جو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا تھا وہ آپ اپنے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، اور وہ نمک وہ ہے جو آپ کی انگلیوں کے اندر موجود ہے. اپنے ہاتھ کا نمک اپنی زبان تک پہنچا دیا آپ نے الحمدللہ. وہ جو کھانا بنا ہے اس میں وہ نمک نہیں تھا، وہ تو کوئی اور سا نمک تھا. تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. تو اب جو میں فنکشنل نیڈ دیکھیں 3 قسم کی: بنیادی ضرورت which is basic need، فعالی ضرورت which is functional need، جمالیاتی ضرورت which is aesthetic need. یعنی بیسک نیڈ کے لیے کوئی خاص نالج نہیں چاہیے، لیکن فنکشنل نیڈ کے لیے آپ کو سینس چاہیے، اور جمالیاتی نیڈ کے لیے اور زیادہ سینس اور تزکیہ بھی چاہیے. یعنی اگر تزکیے سے محرومی ہے تو جمالیاتی نیڈز کو پورا کرنے میں ہم اسراف کا شکار ہو جائیں گے. لیکن ہمیں یہ سینس ہونا چاہیے. مطلب یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، خوشبو جو ہے، آپ کو پتا ہے خوشبو نہ تو بنیادی ضرورت ہے اور نہ فعالی ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو پسند فرمائی. آپ کو پتا ہے نا خوشبو پسند کی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات. تو خوشبو کا لگانا ایک پسندیدہ عمل ہے، مسنون ہے. آپ نے ایک اچھی خوبصورت سی خوشبو لگائی، اچھی سی خوشبو لگائی، تو یہ جو خوشبو ہے یہ آپ کی ایستھیٹک نیڈ ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو کیوں پسند کیا ہوگا. تو میں ایک دن غور کر رہا تھا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ خوشبو کی جو منفعت ہے، یعنی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس لیے پسندیدہ تھی کیونکہ اس کی منفعت اس کے لگانے والے تک محدود نہیں رہتی. خوشبو میں نے لگائی ہے اور میرے 15 ملاقاتی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. It's an uncontrollable, ongoing, continuous form of a صدقہ. مطلب
میں نے لگائی ہے اور مجھے تو 15 منٹ خوشبو محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد پورا دن میری فیملی، میرے دوست اس خوشبو کو انجوائے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی، یعنی وہ جو ایستھیٹکس ہیں، اس ایستھیٹکس کے اندر بھی احسان کا لیول ہے بہت زبردست. مطلب اصل میں نیڈز اور وانٹس کے درمیان میں ایک گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے. آج لوگوں نے نا اپنی بہت ساری خواہشات کو نیڈز سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی لوگوں سے پوچھا جائے آپ کی نیڈز کیا ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کریں گے. ایکچولی وہ ان کی نیڈز نہیں ہیں، وہ ان کی وانٹس. جو ماڈرن فیشن ہے وہ ایستھیٹیکلی پلیزنگ نہیں ہے، لیکن وہ ایک سینس آف سپیریورٹی تو دیتا ہے، ایک سینس آف انڈیویجویلٹی دیتا ہے، لیکن جو سینس آف ایستھیٹکس کو سیٹسفائی نہیں کرتا جو ماڈرن فیشن ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک الگ موضوع ہے کہ ماڈرن the problem with modern fashion because that is not aesthetics. وہ صرف یہ ہے کہ بھئی کچھ الگ نظر آنا ہے، کچھ ہٹ کے دکھنا ہے، کچھ ڈیفرنٹ لگنا ہے. ایستھیٹک نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کا گول یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ لگنا ہے، کچھ ہٹ کے نظر آنا ہے. آپ کو میں بتاؤں قائد اعظم کو ہم نے ہمیشہ جس ٹوپی میں دیکھا ہے نا، اگر وہ پی کیپ لگائے ہوئے ہمیں نظر آ جائیں تو ہمیں برے لگیں گے. آپ نے دیکھا قائد اعظم کو؟ وہ جنا کیپ کہتے ہیں اسے، وہ جو قائد اعظم والی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ بہت سی جگہوں پہ لگی ہوئی ہے نا. مطلب وہ تصویر آپ نے پرائم منسٹر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم اس طرح کی تقریر سن رہے ہوں تو پھر جو ہمیں، مطلب ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، پھر جو پیچھے ہمیں قائد اعظم کی شکل نظر آتی ہے اس میں جو ٹوپی نظر آتی ہے، دیٹ از وہ ان کی ایستھیٹک چوائس تھی. اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو قائد اعظم ہر 2 دن کے بعد ٹوپی چینج کر کے نظر آ رہے ہوں. آج لال ٹوپی لگا لی، کل نیلی ٹوپی لگا لی، کل کچھ اور لگا لی، کبھی پی کیپ میں آ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں اگر قائد اعظم کی کوئی مطلب عجیب سی لگے گی کیونکہ ہم اس والی ٹوپی میں انہیں دیکھنے کے یوز ٹو ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بات ہوتی ہے اس بارے میں کہ ہم کسی فارم لینڈ پہ چلے جائیں، یا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں بچوں کے لیے زمین بھی ہونی چاہیے، ان کو اسکل بھی آنے چاہیے اور ہم اس میں گرو کریں. لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں اور کمیونٹی سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جیسے کینیڈا میں ویسے ہی انڈیویجولزم ہے، آپ کو ویسے ہی نہیں ساتھ والوں کا پتہ ہوتا. تو بس سوال یہ کہ کیا اس طرح کی لیونگ کیا ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کاسٹ پہ کہ ہم لوگوں یا کمیونٹی سے بالکل کٹ آف ہو جائیں؟ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے فیتھ بیسڈ نیچرل لیونگ کا جو ماڈل ہے اور اس کا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر اس بات کا خاص خیال ہے کہ وہ کمیونل ایکسپیرینس کو کم نہیں کرے گا، وہ کمیونل ایکسپیرینس کو بڑھائے گا، کمیونل ایکسپیرینس میں فیسیلیٹیٹنگ ہوگا. لیکن ایک ایسا آف گریڈ ماڈل، دیکھیے اس وقت بیک ٹو بیسکس کی جو موومنٹ ہے، یعنی گو ٹو نیچر، یہ والی جو موومنٹ ہے یہ پچھلے 60 ایئرز سے 70 ایئرز سے پیدا ہوئی ہے، یعنی جو اپنی اس فارم میں ہے. کیونکہ 125 سال پہلے پوری دنیا نیچرل لیونگ کے ہی موڈ میں تھی، وہ تو 125 سال سے ڈیویٹ ہوئی ہے. اس کے یعنی تو لاسٹ 60 ایئرز میں دنیا میں یہ ریئلائزیشن بڑھی ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں میں پہلے بڑھی ہے جہاں جو سوسائٹیز پہلے انڈسٹریلائز ہوئی تھیں، ماڈرنائز ہوئی تھیں، اربنائز ہوئی تھیں. ماڈرن اربنائزیشن جہاں پہلے ہوا تھا ان کی ریئلائزیشن اور ریگریٹ بھی پہلے ہوا. انہوں نے 30 سال، یعنی اسی وجہ سے ان سوسائٹیز میں آج سے 40 سال پہلے ہمیں ایک موومنٹ نظر آتی ہے آف گریڈ جا رہے ہیں اور ایسے مطلب سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ کسی فارم پہ، اور اس طرح کی چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ کو پتا ہے نیدرلینڈ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، دنیا میں بہت، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے. اچھا ہم چونکہ وہ ترقی میں پیچھے تھے، بعد میں آئے، تو اب ہمیں اس ترقی کے نقصانات اب ریئلائز کر رہے ہیں. تو اب جو ہمارا ریفلیکٹیو آدمی ہے جس نے اس ساری چیز کو دیکھ لیا، سائیکل کمپلیٹ ہو گئی، ہم نے یہ لے لیا، دیکھ لیا، بڑے مکان، اربن سوسائٹی، لگژری لیونگ، اب اس کے بعد ہم نے کہا یار اس کو چھوڑ دو، بیکار ہے. اب اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا جو ماڈل ہے دیکھیں فیتھ بیسڈ نیچرل لیونگ، اور ایک وہ والی نیچرل لیونگ جو کہ نان، یعنی اگر میں کہوں کہ اے ریلیجیس ہے یا نان ریلیجیس ہے، یا مطلب جس کا ایک ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ریلیجن میں روٹڈ نیچرل لیونگ اور ریلیجن کے بغیر نیچرل لیونگ کا جو ماڈل ہے ان میں فرق ہے. یہ میں نے بالکل شروع کے اندر ابھی آج کی گفتگو میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی.
اس میں پریکٹیکل ٹرمز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ ون فیملی آئلینڈ بنانا چاہتے ہیں, وہاں وہ اپنی انڈیویجوالزم کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں, وہاں وہ اپنا پرسنل ٹائم اور می ٹائم کی میکسیمائزیشن چاہتے ہیں. مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتماعی احساس اور اجتماعی تجربے سے اپنے شعور اور اپنی زندگی کو خالی نہ ہونے دے. مطلب اجتماعیت یعنی نیبرہڈ ہے, ریلیٹیوز ہیں, دوست ہے. آپ کی کالج کی پرانی دوست اگر آپ سے 10 سال بعد کال کرے اور اپنی کوئی پرابلم شیئر کرے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کا جو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. تو یہ جو چیز ہے, تو ہمارے یہاں جو اس کا یعنی جو جس میں یہ جائے گا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی میں شیئرنگ کریں زیادہ سے زیادہ, اور لائک مائنڈڈ لوگ تیار کریں. آئیڈیلی ایسی فیملی یعنی آپ کے خاندان میں آپ کی بہن, آپ کا بھائی, آپ کا برادر ان لا, آپ کی سسٹر ان لا, ان لوگوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس, ان کے ساتھ آپ ریلوکیٹ ہونے کا سوچیں. اور اس میں آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ بھی اگر کچھ جوائن کرتے ہیں تو معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو عشرہ کا ورڈ بڑا اہم ہے. 10 فیملیز جو ہیں وہ کسی کمیون کو, اگر ہم کہیں کہ 10 فیملیز اگر ان کے آئیڈیلز کامن ہو جائیں, ان کے پرسیپشنز شیئرڈ ہو جائیں, ان کا پرسیپشن آف سکسیس ایک ہو جائے, ان کے اندر ایک محبت اور تعلق پیدا ہو جائے ڈیپر لیول پر, اور ان کے اندر قربانی جو ہے نا وہ ایک سعادت محسوس ہو کہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قربانی دینے کا موقع مجھے ملا. مطلب سیکریفائس بہت ہی ہائیلی ریٹڈ ویلیو ہو. مطلب ابھی تو ماڈرن سوسائٹی میں سیکریفائس تو مطلب کسی انسان کو غصہ دلانا ہو نا تو اس کو بس یہ کہہ دیں یار آپ نے بڑی قربانیاں دے دی, تو وہ ادھر ہی نفسیاتی مریض ایک دم ٹھے کر کے ایک دم بہ جائے گا, وہ کہے گا یار میں نے قربانی دی, اللہ توبہ. یعنی اس کو ریگریٹ ہے اپنی ہر سیکریفائس پر. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ پورا آپ کو ایک کمیونٹی بنانی پڑے گی. تو آئیلینڈز, 1 مین آئیلینڈ یا 1 فیملی, ابھی تو آپ کو پتا ہے 1 مین آئیلینڈز بن رہے ہیں. بہت سارے لوگ اکیلے رہ گئے, مطلب فیملی بھی نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے دنیا کے بلینئرز ہیں جن کی گرو رچ اور سکسیس اور پتہ نہیں دنیا جہان کا لٹریچر بھرا ہوا ہے, اور جو کارپوریٹ گروز ہیں آپ کو پتہ لگے گا وہ 4 بیویاں طلاق لے کے بھاگ چکی ہیں, ان سے ناراض ہو چکے ہیں, فیملی الگ ہو چکی ہے, اکیلے. انہوں نے کہا کہ میں اولڈ ایج ہوم میں نہیں مروں گا, میں آئیلینڈ میں مروں گا. تو آئیلینڈ میں جا کے مر رہا ہے. آپ کو میں ابھی ریسنٹلی بتاؤں, جاپان کی ایک اسٹڈی آئی, پچھلے 1 سال میں کئی ہزار ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں جس میں مرنے والے کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور وہ تعداد کم نہیں ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 40,000 یا 70, مجھے ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. دیر واز اے بگ نمبر کہ ان جسٹ 1 ایئر جاپان میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے, جو کہ ہیوج نمبر ہے. اتنے لوگ جب مر رہے تھے تو ان کے ساتھ they were alone at the time of death. No one was there, no one. اور پھر اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ لوگ, ایک ڈیٹا تو یہ ہے, اور وہ لوگ جن کے ساتھ مرنے کے وقت کوئی تھا تو وہ ان کا ریلیٹو نہیں تھا, وہ ان کا دوست نہیں تھا. انہوں نے کسی طرح سے باہر کام کرنے والے, کوئی سڑک پہ کام کرنے والا, کوئی جھاڑو لگانے والا, کوئی ڈیلیوری بوائے, کوئی اور ایسا 911 کی ریسکیو, کوئی ایسے بندے کو کسی طرح سے گھر کے اندر کال کر لیا تھا تو مرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ تھا یا ان کے ساتھ ان کا پیٹ تھا, لیکن نیبر نہیں تھا, فرینڈ نہیں تھا, ریلیٹو نہیں تھا, فیملی ممبر نہیں تھا. تو کون تھا؟ انہوں نے کسی طرح کال کی, آرڈر دے دیا پیزا کا. انہوں نے کہا پیزا لے کر آئے گا تو میں اس سے کہوں گا بھائی پیزا تم کھا لو اور تم اندر آ جاؤ, تھوڑی دیر میں مر رہا ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ. دروازہ نہیں کھول سکتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں یاد, لیکن وہ there was a huge number کہ جاپان میں 1 سال میں 40,000 یا 70,000 ڈیتھس ایسی ہوئی جن میں یہ پورا ان کی اسٹڈی آئی, جب وہ مرے تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اور باقی تعداد ایسی تھی جن میں ان کے پاس کوئی تھا, یا تو وہ بلی تھی, یا وہ کتا تھا, یا وہ کوئی
سڑک پہ کام کرنے والا تھا یا کوئی ڈیلیوری بوائے تھا یا وہ کوئی پولیس والا تھا یا وہ کوئی ایسا ٹریفک پولیس، یعنی ایسا کوئی آدمی انہوں نے کسی طرح سے بلا لیا تھا. پھر دوسرا ڈیٹا یہ تھا کہ وہ جو ڈیتھس تھیں اس میں ایک بہت بڑا نمبر تھا کہ ان کو ایک ہفتے تک کسی کو نہیں پتا لگا، وہ جب مر گئے تو کسی کو نہیں پتا لگا، ایک ہفتے کے بعد پتا لگا. پھر بہت بڑا نمبر تھا 1 مہینے تک وہ ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی رہی، کسی کو نہیں پتا لگا. پھر اس میں ایک نمبر وہ تھا 6 مہینے تک ڈیڈ باڈی پڑی رہی، کسی کو نہیں پتا لگا. پھر اس میں کچھ نمبر ایسا تھا کہ 1 سال کے بعد پتا لگا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی. کین یو امیجن؟ یعنی دنیا کی سب سے ترقی ہے، یعنی یہ جو پروگرس ہے نا، ترقی، یعنی لے کے کہاں جا رہی ہے یہ ترقی؟ انسانوں کا انسانوں سے تعلق دشوار کر رہی ہے. آج سے 40 سال پہلے آپ کسی سے کہتے کہ تم شادی کر رہے ہو تو تمہاری فیملی اس میں شریک نہیں ہوگی، اور تمہارے ابا جان کا انتقال ہوگا تو تم سب لوگ اس میں گیدر نہیں ہوگے، تو وہ قتل کر دیتا آپ کو. وہ کہتا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسی بات کرنے کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ابا کے آخری وقت پر میں وہاں موجود نہ ہوں، ایسا کیسے؟ ہم سب موجود ہوں گے اور ہماری شادی بیاہ کے موقع پہ بھی ہم سب گیدر ہوں گے. لیکن اب اکنامک سسٹم نے جیسے چینج کیا ہے نا، وی آر unavailable, we are not available. We substitute our presence through this WhatsApp video calling, which is fraud, which is joke. That's nothing. مطلب that's nothing. تو لوگ کہتے ہیں نہیں سر ہم تو پورا دن اسکائپ پہ لگائے رکھتے ہیں، ہم تو پورا دن زوم پہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو کمال کی بات ہے، مطلب یہ عجیب سی بات ہے. زوم سے آپ ہگ نہیں کر سکتے، زوم کو آپ کس نہیں کر سکتے، پیار نہیں کر سکتے. زوم میں اس کے بدن کی خوشبو نہیں آتی، زوم میں اس کی سانسوں کی آواز نہیں آتی. کیا خیال؟ تو یہ ایک المیہ ہے. دس از دا ڈائلیما. جو نیچرل لیونگ ہے اس میں ایک چیز ہے کمیون، اور دوسری چیز ہے نور ہدایت ہے نا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، جس میں حلال ہے، جس میں پورا ایک سمجھ لیں کہ پاکیزگی ہے، پاکی کا کانسیپٹ ہے، وہ ساری چیزیں. مطلب جو فیتھ بیسڈ نیچرل لیونگ ہے اس میں بہت سے وہ کنسیڈریشنز شامل ہوں گے. اور ابھی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ورلڈ ویو میں ایک پورا پروویژن موجود ہے، ایک بہت ہی سیف، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ہولسٹک، بہت ہی سیٹسفائنگ دنیا کریٹ کرنے کا. انہیں لگتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیں فالو کرتے رہیں گے. ابھی ہم جہاں گئے ہیں، مطلب ویسٹ کو یہی لگتا ہے کہ ہم پائٹ پائپر ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتے رہیں گے. جب ہم چاند پہ جائیں گے تو یہ بھی چاند پہ آئیں گے، جب ہم آئلینڈ میں جائیں گے تو یہ بھی آئلینڈ میں آئیں گے. تو ابھی ہم نے آئلینڈ میں جانا شروع کیا، 40 سال بعد یہ بھی آئلینڈ میں آ جائیں گے، پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے تو یہ بھی کہیں اور آ جائیں گے. تو بالکل ایسا ہے ابھی تو فی الحال، معذرت کے ساتھ. مطلب اللہ تعالیٰ آسان کرے. بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ جیسے جیسے میں یہ بات کرتا جاؤں گا مشکل بڑھتی جائے گی اور شاید آپ پریشان ہوں، لیکن بہرحال کچھ پرپس یہ تھا کہ تھوڑی بہت پریشانی ہونی چاہیے. ہم بہت غفلت کی بہت گہری نیند سو رہے ہیں، تو اللہ ہمیں جگا دے، اور اللہ ہمیں مطلب کسی آزمائش میں ڈالے بغیر جگا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے جگا دے. باقی آج کی نشست یہاں پر ہم روکتے ہیں، اور اس پہ میرے کچھ اور بھی لیکچرز موجود ہیں، نیچرل لیونگ پہ، لائف سٹائل پہ. اس میں نے ان چیزوں پہ بات کی ہے، یا میننگ آف لائف پہ میں نے کچھ بات کی ہے، تو اس میں چیزیں موجود ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنا کام کیا جائے کم محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں کو بامانی اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. تو آپ سب کا بہت شکریہ.